السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کریں گے کلاس 9 کی اردو کے امپورٹنٹ کوسچن کہ کون کون سے امپورٹنٹ کوسچن ہے اور کون کون سے خلاصے یا مرکزی خیال آ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس سبق نمبر 1 ہے امید کی خوشی۔ تو اس میں پہلا سوال ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں؟ کوسچن نمبر 1 موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ اس کے علاوہ کوسچن نمبر 4 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ تو یہ چاروں سوال جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ اس کی اچھے سے تیاری کیجیے گا۔ اس کے علاوہ اس کے خلاصے کی بھی اچھے سے تیاری کر لیجیے گا۔ نیکسٹ کوسچن ہے مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے اور بے گناہ قیدی رنجیدہ کیوں تھا؟ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے یا یہ بھی آ سکتا ہے اگر انسانوں میں ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ دوسرا آپ کے پاس ہمدردی کا لفظ کن کلموں سے مرکب ہے؟ تو یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے قانون ادب سے کیا مراد ہے؟ پھر ایک کوسچن ہے اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ نیکسٹ ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ اور لاسٹ کوسچن ہے جو اولاد ماں باپ کا کہنا مانتی اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ آپ اس چیپٹر کا خلاصہ بھی اچھے سے یاد کر لیجیے گا، ساتھ اس کے مصنف کا تعارف بھی۔ نیکسٹ ہے کانگریس کا اصل مقصد کیا تھا اور مسلم لیگ کا قیام کیوں عمل میں آیا؟ نیکسٹ کوسچن ہے دنیا میں قومیت کی تشکیل کے 2 بنیادی نظریے کون کون سے ہیں؟ تو یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے بدھ رام نے جائیداد حاصل کرنے کے بعد بوڑھی کاکی سے کیسا سلوک کیا؟ بدھ رام کے گھر میں کس بات کا جشن منایا جا رہا تھا؟ اس کے علاوہ ہے بوڑھی کاکی بھوک سے بیتاب ہو کر جب کڑے کے پاس پہنچی تو روپا نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ نیکسٹ کوسچن ہے لاڈلی نے اپنی گڑیوں کی پٹاری میں کیوں چھپائی تھی؟ گڑیاں نہیں ہے سوری پوریاں کیوں چھپائی تھی؟ نیکسٹ ہے روپا نے بوڑھی کاکی کو کھانے کی تھال دے کر کیا کہا؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس محاورے آتے ہیں تو ان کے آپ کو جملے بنانے ہوتے ہیں، جیسے ناک کٹوانا، سبز باغ دکھانا، نام بیچنا۔ تو اس طرح کے جو ہے آپ ان محاورات کی بھی اچھے سے تیاری کر لیجیے گا۔ نیکسٹ سوال ہے فتح اللہ خان کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ان کے نام بتائیں، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ سلطانہ کے رنجیدہ رہنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ حسن آرا مزاج کے لحاظ سے کیسی تھی؟ تو یہ سوال جو ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے، آپ اس کی اچھے سے تیاری کر لیجیے گا۔ نیکسٹ محاورات ہے آپ کے پاس لٹو ہونا، دریغ نہ کرنا، قباحت، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس سبق ہے سیانہ بادشاہ، تو اس کا بھی خلاصہ آپ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا۔ اس کے سوال ہے ساہوکار نے اپنے بیٹوں میں ملکیت کس طرح تقسیم کی؟ نیکسٹ ہے بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ نیکسٹ آپ کے پاس سبق ہے نام دیو مالی، تو پہلا سوال ہے نام دیو کس باغ میں مالی تھا؟ تو یہ چیزیں آپ کے پاس MCQs میں بھی آتی ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے پانی کی قلت بڑھی تو نام دیو نے کیا کیا؟ نام دیو کو بچوں کے علاج میں کیسے مہارت حاصل ہوئی؟ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ کوسچنس ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہے کوسچن گاؤں کے نوادار کے بتانے پر ڈاکٹر کا رد عمل کیا تھا؟ ڈاکٹر کس حلیے میں مریض کا معائنہ کر رہے تھے؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس محاورات ہے خندہ پیشانی، حکمت، خوشنودی، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس جاوید شہید کا تعلق کس شہر سے تھا؟ جاوید کے مکان کی حالت کس وجہ سے خراب تھی؟ رضیہ کیوں رو رہی تھی؟ سالگرہ کے موقع پر جاوید کو کیا حکم ملا؟ رضیہ نے سائے کو دیکھ کر کس کا نام لیا؟ شادہ نے ہار اٹھایا تو چیخ کر کیا بولی؟
اس کے علاوہ آپ کے پاس محاورے ہے آرائش، کپ کپاہٹ، جائے وقوع، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہے دم بخود، رکھ رکھاؤ۔ اس میں آپ کے پاس کوسچن ہے طالب علموں کے اون کرنے کی وجوہات تحریر کیجیے۔ نیکسٹ ہے اس سبق میں ابا اور اماں کی اون کا کیا مطلب ہے۔ نیکسٹ محاورات ہے جان ہلکان ہونا، دل ٹوٹا ہوا ہے، ڈوب مرنا، غل مچانا۔ نیکسٹ آپ پر برٹش میوزیم میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، دنیا کی سب سے مشہور اہم لائبریری میں کیا کیا شاہکار موجود ہے، البیرونی کو کس کتاب نے شہرت دی۔ نیکسٹ کوسچن ہے کیمرے کا بانی کون ہے۔ نیکسٹ ہے غالب نے کس مقام سے میر مہدی مجروح کے نام خط تحریر کیا، دریائے کوسی کہاں واقع ہے، بیرنگ خط سے کیا مراد ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہے جملوں کی تشریحات۔ تو پہلے یہ ہمارے پاس خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا، برائی کے بدلے برائی نہ کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیا کرتے تھے، آپ خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع تھے، امید کی خوشی کے چیپٹر میں سے تیرے ہی پاس ہر درد کی دوا ہے، تجھ ہی سے ہر ایک رنج آسودگی ہے۔ نیکسٹ ہے ہم نہ ہوں گے اور تم ہماری یادگاری میں آنسو بہاؤ گے، اپنی ماں کا محبت بھرا چہرہ، اپنے باپ کی نورانی صورت یاد کرو گے۔ نیکسٹ ہے دیکھ بے گناہ قیدی اندھیرے کنویں میں 7 تہہ خانوں میں بند ہے، اس کا سورج سا چمکنے والا چہرہ زرد ہے، تو یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہے سبق رشتہ ناتا، رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا، جو بات خدا کی طرف سے ہو ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں۔ نیکسٹ ہمارے پاس مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے۔ نیکسٹ ہے بوڑھی کاکی، بڑھاپا بچپن کا دور ثانی ہوا کرنا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس حمد، اس کا شعر نمبر 2 امپورٹنٹ ہے، تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سخت اور کہاں یہ مجال۔ نیکسٹ ہے نظم نعت، اس کا یہ شعر نمبر 3 امپورٹنٹ ہے، اس کی تشریح آپ اچھے سے یاد کر لیجئے گا اور ان کے شاعر کے نام اور تعارف بھی اچھے سے یاد کر لیجئے گا۔ نیکسٹ نظم ہے برسات کا تماشا، تو آپ اس کا مرکزی خیال اچھے سے یاد کر لیجئے گا۔ نیکسٹ نظم ہے دنیائے اسلام، اس کا شعر نمبر 2 حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز، تو یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کا شعر نمبر 7 بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو ماند خاک رہ گزر۔ نیکسٹ نظم ہے آپ کا جیوے جیوے پاکستان، تو اس کا مرکزی خیال بھی آپ یاد کر لیجئے گا یا خلاصہ یاد کر لیجئے گا۔ اس کے علاوہ آپ کا مضمون ہے میری پسندیدہ شخصیت، ایک ناقابل فراموش واقعہ، حرکت میں برکت ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔